آج کل کے سارے اسٹوڈنٹس کا ایک ہی مسئلہ ہے، سر میں کل اتنی دیر پڑھتا رہا یا پڑھتی رہی، اور جب آج صبح میں نے یہ بک اٹھائی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ چیپٹر پڑھا ہی نہیں تھا۔ بالکل ایسا مسئلہ درپیش آ رہا ہے، اور اس مسئلے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے فوکس کا نہ ہونا۔ فوکس کے ذریعے آپ وہ کام جو 5 گھنٹوں میں کرتے ہیں، فوکس آپ کو وہ کام 1 گھنٹے میں پریپیئر کروا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری ڈسکشن اسی ٹاپک کے گرد گھومے گی کہ ہم فوکس کے ذریعے اپنی کامیابی کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر میں روزانہ کتنی دیر پڑھا کروں؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ آپ جتنی بھی دیر پڑھتے ہیں، آپ کی پڑھائی پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم آج ڈسکس کریں گے ایک کتاب ڈیپ ورک سے، جس کو کارل نیوپورٹ نے لکھا ہوا ہے۔ کارل نیوپورٹ کے مطابق کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایک، آپ اس کام پہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، دوسرا، آپ وہ کام کتنی فوکس اور توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کارل نیوپورٹ پی ایچ ڈی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، اور آج ہم ان کے اسی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو وہ ٹپس بتائیں گے جس سے آپ اپنی زندگی میں یہ پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کوئی بھی کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیپ ورک، ایک ہوتا ہے شیلو ورک۔ ڈیپ ورک میں ہم پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ڈسٹریکشن سے دور رہتے ہیں، اور شیلو ورک میں ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ارد گرد کے کام یعنی کہ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے ڈیپ ورک کرنا ہے تو ہمیں سنگل ٹاسکنگ ہونا پڑے گا، زیرو ڈسٹریکشن کو فالو کرنا پڑے گا، انٹینس فوکس کرنا پڑے گا، اور ایکسٹینڈڈ پیریڈز آف ٹائم کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں سنگل ٹاسکنگ سے۔ یاد رہے، جب بھی آپ ایک کام سے دوسرے کام میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو اوبے نہیں کرتا۔ آپ کا مائنڈ ابھی بھی پہلے کام میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی میں مار کھا جاتے ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے 5 منٹ کے بعد دوبارہ بک اٹھا لیتے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کا مائنڈ سوشل میڈیا میں ہی رہے گا، اور جب آپ کتاب اٹھائیں گے تو آپ منہ اور زبان سے تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن مائنڈ آپ کو اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایک تجربہ کیا گیا ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر کہ 2 گروپس بنائے گئے اور ان کو ایک پزل دی گئی سالو کرنے کے لیے۔ ان 2 گروپس میں سے ایک گروپ کو ڈسٹرب کر دیا گیا بیچ میں یہ کہہ کر کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اور بعد میں ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد جب دونوں گروپ سے کویسچننگ کی گئی تو بہترین سوال دیے گئے جو گروپ بی کی طرف سے۔ کیونکہ ان کو کوئی بھی بیچ میں ڈسٹریکشن نہیں دی گئی تھی، جو کہ آپ اپنے ساتھ کتابوں میں کرتے ہیں۔ 2012 میں 2 سائنٹسٹ ہافمین اور بمسٹر نے ایکسپیریمنٹ کیا 205 لوگوں پر، اور یہ دیکھا کہ 205 لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ 50% اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے، یعنی کہ اگر ان کے پاس 100 نوٹیفیکیشن آتے تھے تو وہ 50 نوٹیفیکیشنز کو تو ضرور پڑھتے تھے، جو کہ آپ کے لیے سب سے بڑی ڈسٹریکشن تھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں آپ کی کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹینس فوکس کی۔ آپ کو جیسے آپ کا جو میگنیفائنگ لینس ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، اس کی طرح اگر آپ فوکس کریں گے اور جتنے بھی ڈسٹریکشنز ہیں ان سے دور رہیں گے تو وہ آپ کا انٹینس فوکس آپ کو جلدی سے وہ چیز آپ کے مائنڈ میں بٹھا دے گا۔ اس کے بعد ایکسٹینڈڈ پیریڈز آف ٹائم کی بات کریں تو آپ پہلے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے سے، پھر اس کو 1 گھنٹے میں لے جائیں، پھر 1.5 گھنٹے میں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی ترتیب 2 گھنٹے مکمل بیٹھ کر پڑھنے کی عادی ہو جائے گی، جس سے آپ کا برین اس چیز کو اڈاپٹ کر لے گا۔ تو ڈیپ ورک کے لیے آپ کو سنگل ٹاسکنگ ہونا پڑے گا، زیرو ڈسٹریکشن کو فالو کرنا ہے، انٹینس فوکس کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے اسٹڈی پیریڈز کو ایکسٹینڈ کرتے جانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ پیریڈز آف ٹائم۔ تو فرینڈز، 4 فلاسفیز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ پہلی فلاسفی ہے ورک ڈیپلی۔ جو بھی آپ کام کریں، آپ کی جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں، سوشل میڈیا ہیں، آپ کی دوسری بکس ہیں، آپ کی پزلز ہیں، آپ کی گیمز ہیں، وہ آپ سے دور رہنی چاہیے، آپ کے موبائل سوئچ آف ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پہلی جو فلاسفی ہے وہ مناسٹک اپروچ، یعنی کہ جیسے ایک بندہ یوگا کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے، پڑھائی کے وقت بھی آپ ایسے ہی بے خبر ہو جایا کریں۔ مناسٹک اپروچ کو ہیری پوٹر کی ایک بہت بڑی جو کامیاب سیریز گزر چکی ہے ہالی ووڈ کی، اس رائٹر نے اس کو فالو کیا، جن کا نام ہے جے کے راولنگ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، لکھنے کی کوشش کرتے تھے، جو بچوں کی بہت ساری باتیں، ٹیلی ویژن اور اس طرح کے کتوں کا بھونکنا، سڑک سے آوازیں آنا، یہ ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے ہوٹل میں سیپ توڑ کر اپنی پوری یہ لاسٹ سیریز لکھی، اور وہ بہت ہی کامیاب سیریز رہی۔ اس کے بعد ہم مناسٹک اپروچ میں بات کرتے ہیں بل گیٹس کی۔ ان کا نام کون نہیں جانتا۔ 1974 میں بیسک کا فرسٹ ورژن بناتے ہوئے یہ 8 ہفتوں کے لیے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے رہے، اور جب تھک جاتے تھے اسی ٹیبل پر سو جاتے تھے جہاں پر یہ کام کر رہے تھے، اور ان کی یہ زیرو ڈسٹریکشن اور مناسٹک اپروچ ان کو مائکروسافٹ کی ڈسکوری کی طرف لے گئی، جس نے ان کو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کروا دیا۔ جی فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری فلسفی کی، جس کو ہم کہتے ہیں بائی ماڈل اپروچ۔ بائی ماڈل اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کام والی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر اپنا کام پورے فوکس کے ساتھ کرنے کے بعد دوبارہ آپ اپنے گھر آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا اسٹڈی روم ہوتا ہے۔
اس لیے جب آپ کام کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی کام کیا ہے وہ آپ نے پوری فوکس کے ساتھ کیا ہے، اور جب آپ دوسرے دن اٹھ کر وہ چیپٹر وہ بک پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگی واقعی یہ چیز ہم پہلے پریپیئر کر چکے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں ہم بات کریں گے رابرٹ کیوساکی کی، جنہوں نے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھی۔ یہ بھی اپنے گھر سے جاتے تھے اور بائی ماڈل اپروچ کو فالو کرتے ہوئے اپنی کسی سپریشن کی جگہ پر انہوں نے بک لکھی، اور اس بک نے ان کو ملینئر بنا دیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ فالو کریں گے اپنے اسٹڈی رولز کو، تو ان میں سے ایک رول آپ نے یہ بنانا ہے کہ آپ کا اسٹڈی رول، آپ کا اسٹڈی روم، آپ کے جو پڑھنے کی جگہ ہے، آپ کے کام کرنے کی جگہ ہے، کوئی بھی کام ہو وہ سیپریٹ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا مائنڈ اڈاپٹ کرے گا اس چیز کو۔ اس کے بعد ردمک اپروچ آتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کام کرنے کھیلنے چلے جائیں، پھر آپ 1 گھنٹہ کام کریں، پھر آپ کھیلنے چلے جائیں۔ یہ ہوتے ہیں ردمک اپروچ۔ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو زیادہ کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ جرنلسٹک اپروچ کی بات کریں تو اس میں آپ جب کام سے فری ہوتے ہیں، یہ جابس والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کام سے فری ہونے کے بعد وہ سپریٹ جگہ پر بیٹھ کر اپنے پورے فوکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 2، امپریس بورڈم۔ اسٹڈی کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم بور ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں پھر بور ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اس بورنگ کا عادی نہیں بنائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ جی فرینڈز، اگر آپ بورڈم کو اڈاپٹ کر لیں گے اور بورڈم کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دے گا، اور پھر بور ہونے کے باوجود آپ پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو پڑھتا رہے گا۔ یہ ہماری رانگ تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ دماغ بور ہو گئے، ہم تھک گئے، اب ہم پڑھ لیں گے تو دماغ میں یہ چیز نہیں جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، دماغ کو ہم نے صرف اڈاپٹ کروانا ہوتے ہیں ہمارے رولز کے مطابق۔ جی فرینڈز، یہ باتیں اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو مزید آگے اور چیزیں یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیسری فلسفی کی، جو کہ ہے کوئٹ سوشل میڈیا۔ یہ سوشل میڈیا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے پڑھتے ہیں اور 5 منٹ کے لیے جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی ساری محنت ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا سے دور رہنا ہوگا اگر آپ واقعی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ٹارگٹ آپ 30 دن بنا کر دیکھیں۔ 30 دن کے لیے آپ سوشل میڈیا بالکل یوز نہ کریں، اور 30 دن کے بعد آپ نے ایک انالیسز کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس انالیسز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ 30 دن آپ سوشل میڈیا یوز کر کے اس سے بہتر کام کر سکتے تھے جو آپ نے آج حاصل کیا ہے، یا جو آپ 30 دن کے بعد کر رہے ہیں، جتنی چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ دوسرا سوال جو سب سے اہم آپ نے پوچھنا ہے خود سے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے سوشل میڈیا یوز نہ کرنے سے لوگوں کو کوئی فرق پڑا ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا 30 دن کے لیے۔ اگر 30 دن میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تو جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، جب آپ مقصد حاصل کر لیں گے تو وہی سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشنز آپ کے پیچھے ہوں گی، اور آپ کا وہ لوگ بھی جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ کے پیچھے ہوں گے۔ ہم چلتے ہیں چوتھی فلسفی کی طرف، وہ ہے ڈرین دا شیلوز۔ جتنی بھی آپ کی شیلوز اسٹڈی ہے، تھنکنگ ہے، اس کو آپ دور کر دیں۔ بچے آ کے کہتے ہیں کل میں 16 گھنٹے پڑھتا رہا اور میں نے اتنی چیزیں یاد کی ہیں، تو میں اس کو ان پروڈکٹیو کہوں گا، کیونکہ آپ ہی کلاس کا ایک بچہ اگر وہی چیز 5 گھنٹے میں تیار کر رہا ہے تو آپ نے 16 گھنٹے لگائے ہیں، تو اس کا مطلب آپ فوکس سے کام نہیں کر رہے، اور یہی ہماری ناکامیابی کی وجہ ہوتی ہے۔ فرینڈز، جب ہم فوکس نہیں کریں گے تو ہمارا ٹائم زیادہ ضائع ہوگا اور پھر ہم اسی کام سے بور ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ فوکس کے لیے اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور یہ ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں، اور مجھے آپ کمنٹس کے اندر بتائیں گے کہ کون کون ٹائم ٹیبل بنا رہا ہے اور کون کتنا ٹائم ویسٹ کرتا تھا۔ اور یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کے دل میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے روح میں کیا چینج آئی ہے، اور کیا آپ ان رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے؟ تو اگر ہونا چاہتے ہیں تو فوکس اینڈ فوکس۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیے گا، کیونکہ میں آپ کو اس طرح کی ٹپس اور نئی آنے والی گورنمنٹ جابز اور ان کی تیاری کے بارے میں شیئرنگ کرتا رہوں گا۔ تو مزید ہم ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔